حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے کہ تو نے کچھ بڑا نہیں کیا۔ پھر ایک اور اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آج میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تم بہت اچھے ہو۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا جادو ہاروت و ماروت کے قبیلے سے سٹارٹ ہوا، اور وہ جادو بھی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی اور لڑائی ڈلوانے کے لیے کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دمعۃ الجنت کی ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئی، اور آپ کے انتقال کی خبر سن کر بے چین ہو کر رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میرے اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہتی تھی، ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ جب میں نے یہ ذکر ایک بڑھیا سے کیا تو اس نے کہا، میں جو کہوں وہ تو کر، تیرا شوہر تیرے پاس خود بخود چل کر آئے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ بڑھیا رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی اور خود ایک کتے پر سوار ہو گئی اور دوسرے پر مجھے بٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ لوہے میں جکڑے 2 شخص ادھر ادھر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں تجھ سے جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا، ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، یہ کفر ہے۔ میں نے کہا میں سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا، اچھا تو ایک تندور میں جا کر پیشاب کر کے چلی آ۔ میں وہاں چلی گئی اور ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہو گئی تو میں واپس آ گئی، اور میں نے واپس آ کر ان کو کہا کہ میں فارغ ہو کے آئی ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا، تو غلط کہتی ہے، ابھی بھی تیرا کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی تو واپس لوٹ جا، کفر نہ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ پھر ہوا۔ تیسری مرتبہ جب میں تندور کے پاس گئی تو دل سخت کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے وہاں سے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی اور ان دونوں سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا، اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل گیا، اب تو یہاں سے چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا، مجھے تو انہوں نے کچھ نہیں سکھایا۔ تو اس نے کہا، بس تجھے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا، اب جو تو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے گیہوں کا ایک دانہ لیا، اسے زمین پر ڈالا اور کہا فوراً اگ جا، تو وہ فوراً ہی اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو جائیں، چنانچہ اس میں بال پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا تو سوکھ جا، تو وہ فوراً ہی سوکھ گیا۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، تو وہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ میں نے بعد میں کہا کہ روٹی پک جا، تو فوراً ہی روٹی پک گئی۔ میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونا شروع ہو گیا۔ اے ام المومنین، قسم اللہ کی میں نے اس جادو کا کوئی استعمال نہیں کیا، اور میں اسی وقت سے یوں ہی روتی پٹتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں، لیکن میری بدقسمتی کہ میں آپ کو نہ پا سکی، تو اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی تو سب کو اس پہ ترس آنا شروع ہو گیا۔ آخر بعض صحابہ نے کہا، اب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تو توبہ اور استغفار شروع کر دے اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں ساری زندگی گزار دے۔ جدائی ڈالنے والے جادو کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، جس میں ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی، 2 بھائیوں کے درمیان جدائی، 2 دوستوں 2 شریکوں کے درمیان جدائی، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی، اور سب سے زیادہ اس جادو کا استعمال شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ جدائی ڈالنے والے جادو کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات ہیں، جن میں محبت اچانک بغض اور نفرت میں تبدیل ہو جانا، دونوں کے درمیان بہت زیادہ شک و شبہت پیدا ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف شروع ہو جانا اور لڑائی بڑھتی ہی جانا، بیوی خاوند کو اور خاوند بیوی کو بدصورت تصور کرے جبکہ دونوں خوبصورت ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جادوگر جادو کے ذریعے
उन दोनों की सूरतों को बिगाड़ देता है। जुदाई डालने वाला जादू किया कैसे जाता है? तो एक शख्स जादूगर के पास जाता है और शोहर या बीवी में से किसी एक का नाम लेके उनके माँ और बाप का नाम बता के जादूगर से फरमाइश करता है कि इसके शोहर या इसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी जाए। तो जादूगर सबसे पहले उस औरत या मर्द का कपड़े का हिस्सा मंगवाता है। अगर वो कपड़ा नहीं आ सकता तो जादूगर बाज़ औक़ात जिन्नात के ज़रिए भी वो कपड़ा मंगवा लेता है। अजीज़ दोस्तों, बाज़ औक़ात लोगों ने ऐसा देखा होगा कि उनके कपड़ों पे कट लग जाता है और ऐसा महसूस होता है कि वो कट किसी कैंची या ब्लेड की मदद से किया गया हो। अगर जादूगर कपड़ा नहीं मंगवा सकता या नहीं मंगवाता तो वो उस शख्स को पानी पर दम करके देता है और उसको बताता है कि इसको रास्ते में बहा दे जहाँ से वो शख्स गुज़रता हो। बेशक वहाँ से हज़ारों लोग क्यों ना गुज़र जाएं, लेकिन जब वो शख्स वहाँ से गुज़रेगा तो जादू का असर उस पर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो जादू असर दिखाना शुरू करेगा और शोहर और बीवी में लड़ाई झगड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के जादू का 3 तरह से इलाज किया जा सकता है। पहला इलाज बहुत ही सिंपल है। इसमें आप मंजिल, जो कि आपको आई बटन के ऊपर भी नज़र आ जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आपने मंजिल 7 दिन तक बगैर किसी नागे के एक टाइम फिक्स करके दिन में ज़रूर सुननी है। जैसे ही आप मंजिल सुनना शुरू करेंगे तो आपका जादू टूटना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक पानी का गिलास लेना है, उस पर 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, 7 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास, इन तमाम सूरतों को 7 मरतबा पढ़ के उस पानी पे दम करके आपने उस पानी का इस्तेमाल शुरू करना है। लेकिन याद रखें, इस पानी को आपने रोज़ाना दम करना है और हर सूरत की तिलावत से पहले आपने आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह मुकम्मल तौर पे पढ़नी है। इस पानी का इस्तेमाल आपने 7 दिन तक करना है। इंशाल्लाह आपका जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तीसरा इलाज इसका ये है कि आपने सूरह बकरा, मुकम्मल सूरह बकरा एक दिन में 10 दफ़ा ख़त्म करनी है और एक पानी के गिलास पे उसको दम करके वो पानी आपने खुद भी पी लेना है और अपने घर के तमाम कोनों पे वो पानी छिड़क भी देना है। जैसे ही आपको पेशाब आएगा, आपके अंदर का तमाम जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और वह जादू एक दिन में मुकम्मल तौर पे टूट जाएगा। इन तीनों में से आप कोई भी अमल कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपका जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी होगा और अगला जो मर्ज़ी कर ले आप पे दोबारा जादू का असर नहीं होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।